نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ میلاد شریف منانا کیسا ہے، کیونکہ بعض افراد کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ میلاد منانا، خوشی منانا جائز نہیں بلکہ یہ بدعت میں سے ہے۔ تو ہر وہ نیا کام جس کی کوئی شرعی دلیل، شرعی اصل، مثال یا نظیر پہلے سے کتاب اور سنت اور آثار صحابہ میں موجود نہ ہو، وہ بدعت کہلاتی ہے۔ لیکن ہر بدعت غیر پسندیدہ یا ناجائز اور حرام نہیں ہوتی، بلکہ صرف وہی بدعت ناجائز ہوگی جو کتاب و سنت کے واضح احکامات سے متعارض اور متناقض ہوگی۔ تو دوسرے الفاظ میں بدعت سیئہ یا بدعت ضلالہ صرف اس عمل کو کہیں گے جو واضح طور پر کسی متعین سنت کے ترک کرنے کا باعث بنے، اور جس عمل سے کوئی سنت متروک نہ ہو وہ ناجائز نہیں بلکہ وہ مباح ہے۔ اسی موقف کی تائید کرتے ہوئے معروف غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان بھوپالی لکھتے ہیں کہ ہر نئے کام کو بدعت کہہ کر ملعون نہیں کیا جائے گا، بلکہ بدعت صرف اس کام کو کہا جائے گا جس سے کوئی سنت متروک ہو۔ جو نیا کام کسی امر شریعت سے متناقض ہو وہ بدعت نہیں بلکہ وہ مباح اور جائز ہے۔ اسی طرح شیخ وحید الزماں اپنی کتاب ہدایت المہدی کے پیج نمبر 117 پر بدعت کے حوالے سے علامہ بھوپالی کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ بدعت وہ ہے جس سے اس کے بدلے میں کوئی سنت متروک ہو جائے، اور جس بدعت سے کسی سنت کا ترک نہ ہو وہ بدعت نہیں بلکہ وہ اپنی اصل حالت میں مباح ہے۔ تو یہ ایک طرح سے بدعت کا معنی و مفہوم ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر لفظ بدعت کے مشتقات بیان ہوئے ہیں جن سے مذکور معنی کی توسیع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بغیر کسی مثل سابق کے پیدا فرمائے، اس لیے خود کو بدیع کہا، یعنی فرمایا کہ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہی آسمانوں اور زمینوں کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرما لے تو پھر کوئی اس کو یہ صرف یہی فرماتا ہے تو کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے آپ کو فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ بدعت سے مراد ہر وہ نیا کام ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو۔ تو اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی وضاحت مختلف ہے، یعنی ہر کام کو ہم بدعت نہیں کہیں گے۔ اسی حوالے سے اگر ہم میلاد کی بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کی بات کریں، تو یہ بھی بدعات میں سے نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہم یوم پاکستان مناتے ہیں، یوم قائد مناتے ہیں، اور اسی موقع پر جلوس نکالتے ہیں۔ یہ ہمارے علاقائی رسم و رواج کا حصہ ہے، لیکن اسے شرعی نہیں بلکہ ثقافتی نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف پر خوشی منانا قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ مومن کو دل خوشی اور استنباط سے، ایک طرح سے مومن کا دل خوشی اور استنباط سے سرشار ہو کہ یعنی اگر ہم یوم پاکستان منا سکتے ہیں، یوم قائد منا سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا تذکرہ بھی کر سکتے ہیں۔
اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے قومی تہوار ہیں ان کے اوپر ہم چراغاں بھی کرتے ہیں، تو اسی طرح جب ان موقعوں پر چراغاں کرنا جائز اور درست سمجھا جاتا ہے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر بھی ایسا کرنا درست ہے، کیونکہ اس سے کوئی سنت یا اللہ کا کوئی احکام اس میں سے استنباط یا مستفیض اس میں سے نہیں ہو رہا۔ اسی لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات کو بھی میں پیدا نہ کرتا۔ تو اس لیے ہم دیکھیں کہ جس کی بدولت ہمیں یہ ساری چیزیں میسر ہیں، جس کی بدولت ہمیں قرآن ملا، جس کی بدولت ہمیں رمضان ملا، جس کی بدولت ہمیں شب برات ملی، جس کی بدولت ہمیں شب معراج ملی، تو کیوں نہ ہم اس ایسی شخصیت کی آمد کا تذکرہ کریں، ایسے نبی کی آمد کا ذکر کریں، تاکہ اللہ نے ہمیں ان کی وجہ سے، ان کے پیدا کرنے کی وجہ سے ہمیں ان تمام چیزوں سے نوازا، تمام اپنی فیوز و برکات سے نوازا، ہمیں تمام اپنے ایک طرح سے نعمتوں سے نوازا۔ تو سب سے بڑی یہ نعمت بھی یہی ہے کہ جیسے قرآن مجید میں بھی ہے کہ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب بھی اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی نعمت عطا کی جائے تو اس کا تذکرہ کریں، اس کو بیان کریں۔ تو کیوں نہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہمارے لیے سب سے بڑا تذکرہ کرنے کی چیز ہے۔ تو اسی لیے خود بھی ہم میلاد منائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کریں، ان کی آمد کا تذکرہ کریں، ان کی سنت اور ان کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ہمیں ہر حال کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میلاد کا جشن منانا چاہیے۔ میلاد کو گھروں کے اندر، اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، ہر عوامی سطح کے اوپر ہمیں اس اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے میلاد کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہمیں اس کا